دوستوں، صوبہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں آپ کو کئی وسیع و عریض پہاڑی سلسلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں سفر کرنے والے لوگ اکثر و بیشتر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ بقیہ پاکستان کی ریاستوں کے مقابلے میں یہاں ہریالی اور سرسبز باغات میں کافی کمی نظر آتی ہے۔ پانی کی کمی کے باعث لوگوں کی روزمرہ کی زندگی دوسرے صوبوں کے مکینوں کی طرح آرام دہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور معدنی وسائل سے مالا مال یہ صوبہ اب بھی آبادی کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے۔ دوستوں، صوبہ بلوچستان ویسے تو سیاحتی اعتبار سے بہت حسین جگہ سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کے پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ کئی ہزار سال سے ویران اور بنجر پڑے ہیں۔ اس لیے ان میں سے کچھ علاقوں سے غیر مرئی مخلوقات اور آسیب زدہ واقعات کی خبریں علاقہ مکینوں کی آنکھوں دیکھی داستان ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑی سلسلہ کوہ چلتان ہے جو سلیمان رینجز کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ پاکستان کے سب سے مغربی حصے میں موجود یہ پہاڑی سلسلہ 3194 میٹر اونچا اور اس خطے کا تیسرا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے۔ دوستوں، اس پہاڑ کا نام چلتان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہاں 40 بچوں کی لاشیں دفن ہیں۔ چہلتان ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب 40 لاشیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے اس کی پراسرار کہانی ایک شادی شدہ جوڑے سے منسلک ہے۔ یہ جوڑا کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم اور اس بات پر بہت افسردہ تھا۔ پھر اس جوڑے نے اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے ایک پیر سے رابطہ کیا۔ شروع میں تو کئی نیک سالے لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ انہیں اولاد کی نعمت کے بارے میں کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں، مگر پھر اللہ کے ایک نیک بندے نے ان کے لیے دعا کی اور اس شادی شدہ جوڑے کے یہاں ایک دو نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ لوگ 40 بچوں کے والدین تو بن گئے، مگر ان کی معاشی حالات اتنی خراب تھی کہ ان بچوں کی کفالت ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ ان دونوں میاں بیوی نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ وہ 29 بچوں کو کوہ چلتان کی پہاڑی پر چھوڑ آئیں گے اور اپنے ساتھ ایک بچے کو رکھ لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کچھ وقت بعد اپنے تیار کردہ منصوبے پر عمل کیا اور 29 بچوں کو چلتان کی ایک ویران پہاڑی پر چھوڑ آئے۔ یہ بچے رو رو کر ماں باپ کو پکارتے رہے، مگر ان بے حس اور حالات سے مجبور والدین نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب ان بچوں کی ماں کا دل بے چینی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے ایک بچے کو لے کر کوہ چلتان کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کی حیرانی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ اس نے دیکھا کہ 29 کے 29 بچے صحیح سلامت پہاڑ کی وادیوں میں کھیل رہے ہیں۔ خوشی کا عالم اتنا تھا کہ اس عورت نے اپنا وہ ایک بچہ بھی وہیں چھوڑ دیا اور یہ جا وہ جا واپس اپنے خاوند کے پاس چل پڑی۔ اس نے تمام بچوں کی زندہ ہونے کی خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تو وہ یقین نہ کر سکا۔ دونوں میاں بیوی اپنے روزمرہ کے کام مکمل کرنے کے بعد جب کوہ چلتان کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ سنسان سناٹا، خاموشی اور ویرانی ان کی منتظر تھی۔ 40 بچوں کا دور دور تک بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بچے واقعتاً فنا ہو چکے ہیں۔ اس دن سے لے کے آج تک اس علاقے میں چھوٹے بچوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ رات کے وقت اس جگہ جانے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس چیز کی بھی چشمدید گواہ ہیں کہ انہوں نے یہاں عجیب و غریب خوفناک مخلوق کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ دوستوں، یہ کہانی حضرت انسان کو اس چیز کا درس دیتی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور کبھی بھی انسان کو مایوس ہو کر نعمت الہی سے محروم ہونے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مشکل حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، لیکن اس کا صبر سے سامنا کرنا اور ہمیشہ ناشکری سے بچنا ہی اچھا عمل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کو دی ہوئی نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ دوستوں، آج کوہ چلتان کو جبل قرآن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ نام اس کا تب رکھا گیا جب 1980 کی دہائی میں ایک افغان باپ بیٹا اس پہاڑ پر چڑھے اور انہوں نے قرآن کریم کے کچھ صفحات اس پر بکھرے دیکھے۔ ان دونوں باپ بیٹا نے قرآن کے اس نسخے کو دفنانے کا بندوبست کیا اور پھر اس جگہ قرآن پاک کو دفنانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب پورے پاکستان سے قرآن کریم کے پرانے نسخے یہاں لائے جاتے ہیں اور اس پہاڑ پر دفنائے جاتے ہیں، جس کے بعد تقریباً 40 سال سے کوہ چلتان کو جبل قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔